بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج پڑھنا ہے سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ان سے کہا تھا ہارون نے اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگو تم اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو۔ کس کے ذریعے سے؟ بچھڑے کے ذریعے سے۔ ہم سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ پوری کی پوری سورہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مبنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نبوت رسالت میں اور اپنے رسالت کے مختلف فیزز میں ان سے مشابہت بہت رکھتے تھے، تو اللہ نے ان کی زندگی کے واقعات کو بیان کر کے گویا کہ حضور کو رہنمائی کی کہ وہ بھی صبر کریں، حوصلے سے اپنا کام کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے رہیں، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بالآخر ان کے مشن میں کامیابی دی، آپ کو بھی ایسے ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ اب یہ قرآن کا انداز ہے نا کہ جب وہ اس طرح کی کوئی بات ایک خاص مقصد کے لیے کرتا ہے تاریخ کی، تو پھر تاریخ بیان کرتا ہے جیسے کہ وہ ہوئی۔ اس میں ان باتوں کو تو وہ omit کر دیتا ہے، ان کا ذکر نہیں کرتا کہ جو غیر ضروری ہیں، جن کا کوئی تعلق اس خاص مقصد سے نہیں ہے کہ جو ہدایت اور نصیحت کا مقصد ہے، لیکن بہت سی وہ باتیں بیان کر دیتا ہے کہ جن کا تعلق واقعات سے ہے اور جو ہماری رہنمائی کے لیے مفید ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ جن پر قرآن سب سے پہلے اتر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہم نے اس سے پیچھے پڑھے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر ذرا وقت سے پہلے پہنچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے آنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ملاقات کی شرف حاصل کرنے کی جلدی میں شوق میں پہلے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو شوق میں آ گئے، مگر پیچھے آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ ایک شخص سامری نے قوم کو ایک ایسے راستے پر لگا دیا کہ جس میں اس نے ایک خاص قسم کا دھڑ بنایا بچھڑے کا، اور قوم کے بعض لوگ اس کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور بڑا سفر کیا، تو صرف بنی اسرائیلی ہی نہیں تھے بلکہ قبطی لوکل مصری بھی شامل تھے، یعنی آپ کہیے کہ فرعون کی قوم کے لوگ بھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں سے یہ شخص تھا۔ یہ ہو جاتا ہے جیسے ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، اس امت میں اصل مرکزی حیثیت تو بنی اسماعیل کی ہے، لیکن اس میں ہم آپ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ کہ بنی اسماعیل ہی سے اس کا آغاز ہوا، مگر اب سبھی اس میں شامل ہیں، تو اس میں پھر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ کون کس پس منظر سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب غضب جلال کے ساتھ واپس لوٹے، تو انہوں نے پھر لوگوں سے پرسش کی کہ بھائی یہ کیا غضب ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو تم کو چھوڑ کے گیا تھا اللہ کی توحید پر، اور میں تم کو اللہ کی شریعت لا کر دینے والا تھا، کہ تم نے میرے پیچھے جو حرکت کی وہ تو ناقابل تصور ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھ گچھ کی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس، یعنی ان سرداروں نے کہ جن سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا،
انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سفر کے موقع پر لوگوں نے امانتاً اپنے زیورات سونپ دیے تھے، وہ ہم کو کچھ بوجھ سے لگتے تھے، لوگوں نے ہم سے واپس مانگ لیے، ہم نے ان کو واپس کر دیے، مگر معلوم نہیں تھا کہ یہ واپس جو لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ سامری نے ان کو پٹی پڑھائی تھی کہ تم اپنے زیورات واپس لاؤ تو میں پگھلا کے اس کو ایک جسد بناؤں گا بچڑے کا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بت پرستی ہوتی ہے، ظاہر ہے بت پرستی کے لیے پھر بت بنانے ہوتے ہیں، اور بت گری یہ خود ایک فن ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں بت گری، بت کے ڈیزائنز میں ایسے ڈیزائن بھی ہوں کہ جن میں اگر ہوا چلے تو ہوا کے ساتھ آواز آئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا ایک بچڑا بنایا اور اس میں آواز آنے لگی، اور کمزور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ بس یہی تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ بھول گئے، یعنی وہ تمہیں یہ بتانا بھول گئے اور وہ پہلے چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ آزمائش تھی کہ اس طرح کی آزمائشوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں جب کہ ان سے کمزوریاں سرزد ہوتی ہیں۔ قرآن نے اور جگہوں پر بتایا کہ اللہ نے ان کے اندر بچھڑے کی محبت کو انڈیل دیا، یعنی انسان غلط کام کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نافرمانی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے دوسری اور دوسرے سے تیسرے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کام بھی آدمی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں یہ جب بات بیان کی گئی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، تو اصل میں یہ بتایا کہ وہ ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ پھر یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ سو اصل میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور جہاں سرزد ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، اس لیے کہ اگر گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ لگتا ہے کہ انڈے بچے دیتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی صفائی کرتا رہے، اوور ہالنگ کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے تو پھر اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ یعنی یہ سارا جو واقعہ ہوا تو اس پہ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا جب وہ اس بچھڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اشربوا فی قلوبہم العجل، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت انڈیل دی گئی۔ یعنی آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا کا پیغمبر موجود ہو اور ایک بچھڑے کے آگے جھک جائیں، یعنی آدمی کو گھن آنی چاہیے، لیکن وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس پر ہارون علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ دیکھو تم اے میری قوم کے لوگوں آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا رب بہت مہربان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تمہارا رب بہت رحمان ہے، نہیں توبہ کرو، معافی مانگو۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ تمہارے اندر اس سے معافی مانگنے کے لیے خلوص اور توبہ اور استغفار کا سچا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے پاس سے نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ اس جملے سے ہی لگتا ہے کہ ان کو احساس تو ہو گیا تھا کہ گڑبڑ ہو گئی، اسی لیے ان کہا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا، ورنہ تو وہ یہ ضد کرتے کہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں گے، موسیٰ کو آنے دیں، پھر فیصلہ ہوگا کہ صحیح بات کیا ہے۔ یہ بھی انسان کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ جب ضد میں اڑ جاتا ہے تو وہ پھر باوجود اس کے کہ اس کو یہ احساس تو ہو چکا ہوتا ہے
کہ گڑبڑ ہو گئی، لیکن وہ آسانی سے مانتا نہیں۔ اچھا، ضد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک ضد وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی ایسا اڑتا ہے، اکڑتا ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لیتا، اور دوسری ضد وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی کہتے ہیں تھوڑی دیر کرنے دو یار، آ جائیں گے موسیٰ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ دوسری والی تھی۔ قال یا ہارون، فرمایا کہ اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور پورے جلال میں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ جب تم نے ان کو بھٹکتے ہوئے دیکھا؟ کس چیز نے روکا؟ یعنی اس بات سے روکا کہ تم ان کو روکتے۔ بھائی میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا ان کی ذمہ داری سونپ کے، آپ نے ان کو اتنی بڑی گمراہی میں مبتلا دیکھا، تو کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ ان کو روکتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے؟ اللہ تب یعنی کیا تم میری پیروی نہ کرو، یعنی تمہارے اندر میری پیروی کرنے کے لیے جذبہ نہ رہا؟ افعصیت امری، کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ یعنی ہوا کیا؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے سے ملاقات کے بعد واپس لوٹے ہوں گے تو ان کے اپسیٹ ہونے کا آدمی بس اندازہ ہی کر سکتا ہے۔ ایک ویسے ہی اللہ نے ان کو بڑا جذبہ اور جلال کے موقع پہ خوب جلال دیا تھا، اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، یعنی تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، تم نے ہاتھ کیوں نہیں پکڑا اس کا؟ سو اپنے اس غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے جنے، میری ماں جائے، تم نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کو پکڑو۔ معلوم ہوتا ہے انہوں نے غصے میں ان کے سر کے بال پکڑے، ان کی داڑھی کے بال پکڑے اور انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ غیرت حق میں تھا، یعنی سمجھ میں آتا ہے آنیسٹلی کہ اتنا بندہ اپسیٹ ہو، مطلب کیا بےغیرتی ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے ہی کونٹ انڈرسٹینڈ اٹ، یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کے پاس اس کا پورا ایکسکیوز تھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی، کوئی اختلاف ہو گیا، لیکن بہرحال یعنی اجتہاد کا مطلب ہے کہ ایک موقع پر آپ کے پاس کوئی کلیئر کٹ فیصلہ نہیں ہے تو آپ اس میں اپنی اوپینین فارم کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس موقع پر تو جو ان کا جلال غصہ تھا وہ اپنے عروج پر تھا، تو انہوں نے ان کی داڑھی پکڑی، ان کا سر پکڑا اور ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے میرے بھائی، ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، تم یہ نہ کرو میرے ساتھ پلیز، یہ کیا کر رہے ہو؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، ہوا یہ کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق، پھوٹ ڈال دی، یعنی اگر فرض کرو کہ میں یہ فیصلہ کرتا کہ میں ان سے الگ ہو رہا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا نا کہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ یہاں ہوتا، ایک دوسری طرف ہوتا۔ تو میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ میں انتظار کروں اور تم واپس آؤ اور پھر فیصلہ کرو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے اور فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دوران میں نے بنی اسرائیل کے درمیان اتحاد اور ایک ہی جگہ پر رہنے کا ایک اہتمام کیا، اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جرم بہت بڑا تھا۔ قال فما خطبک یا سامری، ساری تحقیق کے بعد، سب کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد فائنل کہا کہ سامری تیرا کیا چکر ہے، تم نے کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ اصل تو وہی تھا، تو شروع میں اگر اس کی طبیعت صاف کر دیتے تو باقی کام نہیں ہو سکتے تھے، تو باقیوں سے نمٹ کے بالکل آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ واٹ واز دس نانسنس؟ ظاہر جس روپ میں وہ آئے ہوں گے تو اس کے بعد سامری صاحب کا بھی اوسان خطا ہو گئے ہوں گے۔
قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے فرشتے کے قدم کی خاک سے کچھ مٹھی بھر اٹھا لیا. فنبذتها، تو پھر میں نے اس کو پھینک دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح سے میرے نفس نے یہ سوچا، میرے نفس نے مجھے سجھایا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک روحانی تجربہ بتایا کہ اس کو کچھ کشف ہوا. اس نے محسوس کیا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور ان کا قدم جہاں تھا وہاں کی خاک کو اس نے اٹھایا اور پھر بچھڑے کے اندر ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہی محسوس ہوا. مطلب اٹ واز ایبسولوٹ شیئر نان سینس، لیکن بہرحال کوئی بات تو کرنی تھی. سر اب یہ ہو رہا ہے تو آپ لیں 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 لیں. ایک جادوگر کیسے مطلب عام جادوگر ہے اور بھی ہوتے ہیں، کیا وہ فرشتوں کے قدم دیکھ سکتے ہیں، ان کی خاک، اور کیا فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں؟ مطلب مختلف چیز. اس نے کہا میں نقشے پا کو میں نے دیکھا، اس کی خاک اٹھائی اور وہ میں نے اس کے منہ میں ڈال دی تو بولنے لگی. دنیا میں جتنے انسان ہیں نا اتنی ہی انسانوں کی قسمیں. بڑے بڑے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. اچھا، بیوقوفی ایک تو انسان کے اندر ہوتی ہے، دوسرا جنات ہیں. جنات کو ایک بہت زبردست ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے. تو اب آپ کو جن کوئی ایسی صورت اختیار کر کے دکھا دے کہ معلوم ہو کہ یہ آپ کے پردادا ہیں، رائٹ؟ کہ یار میں نے پردادا کو دیکھا، آپ آگے سٹوری سنانا شروع کر دیں. تو یہ جنات بہت کرتے ہیں. بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یار استغفر اللہ، یہ کیا فضول قسم کی بات ہے، کیا مجھے چیز دکھائی جا رہی ہے. لیکن بعض لوگ پھنس جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ان سین ورلڈ ہے نا، اس ان سین ورلڈ کو وہ کچھ ایسی شکل دے دیتا ہے کہ جس کے بعد آدمی متاثر ہو کے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں کے اندر اس کی لٹک ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو ماننے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. اور میں نے وہ جو اپنے مضمون میں بتایا ہے لکھ کے کہ ایک صاحب کو میں نے سارا قصہ سنایا اور میں نے کہا یار دیکھو اس طرح سے جنات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا. تو انہوں نے کہا یہ وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہمارے پیر صاحب جینون طریقے سے ہم کو بغداد شریف اور مدینہ شریف لے آتے ہیں. تو وہ کنونس تھے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانب ان کے ہاں بنی اسرائیل میں نافرمانیاں ہو رہی تھیں. میں نے گزارش کی نا کہ جب آدمی کا کردار کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ سسیپٹیبل ہوتا ہے، اس کے اندر برائی کے داخل ہونے کے امکانات، شیطان کی وسوسہ اندازی کی افیکٹو ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس نے سامری نے یہ چکر چلایا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کو مشاہدہ ہوا. یعنی شیاطین جنات آپ کو مشاہدہ کرا دیتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم نے فرشتے دیکھے اور فلاں ہوئے، یہ ان کو کچھ نظر آتا ہے. نقش پا کا نہیں، فرشتہ تو اس نے کہا نا، میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں. یہ کام کیا جن نے اور اس کو یہ باور کرایا کہ یہ فرشتہ ہے، اور وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے کہ وہ فرشتہ تھا. بیوقوف لوگوں کے ذہن میں یہ آیا، اور جو سمجھدار تھے ان کا کہ فرشتہ کیسے سمجھ آ سکتا ہے. فرشتے تو آتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے پاس، اس سامری جیسے ایڈیٹ کے پاس فرشتہ کیسے آ سکتا ہے. تو یہی تو امتحان تھا. اصل میں یہ جو غیب کی دنیا کی خبریں لے کے آتے ہیں لوگ اور ان کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. آپ یقین جانیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھی ہیں چیزیں، ہم نے فلاں کو دیکھا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں جن کے ہاں کوئی حال ہی میں کسی بزرگ کا، کسی کا انتقال ہوتا ہے،
لوگ اتنے بےتابی سے تیار ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہماری ملاقات کرا دے، بڑا دل چاہ رہا ہے، اور خواب تو خوب نظر آ جاتے ہیں، خواب میں تو فوراً ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں انسان کی خواہش ہے، اس خواہش کا ایک نظارہ اس کو ہو جاتا ہے، اور میں نے گزارش کی نا کہ شیطان کو، جن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اور وہ آپ کے اندر پکچرز بنا دیتا ہے، شکلیں بنا دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ شیزوفرینیا جو ہوتا ہے جی، جس میں بندے کہتے ہیں ابھی خاتون میرے لیکن نو پالیٹکس بھائی، پھر میں دوسرے کا نام لے دوں گا، خاتون تو اس لیے میرے گھر آئی ہے، وہ کہتی میرے ساتھ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا باہر کھڑے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ سو بات یہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے یہ بات کی، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم اب جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ تم کہو گے ٹچ می ناٹ، ڈونٹ ٹچ می۔ یعنی تم نے جو حرکت کی ہے، ظاہر ہے اس حرکت پہ موت کی سزا بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ اس سے بھی بڑی سزا ہے، زندہ رہو گے اور ذلیل اور رسوا ہو کے رہو گے۔ تمہیں بار بار یہ کہنا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ سزا تھی کہ بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے نہ چھیڑو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں ناپاک ہوں، میں پلید ہوں، میرے سے بیماری پھیلے گی، میرے قریب نہ ہو۔ سو یہ اس کو سزا دی گئی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تم سے کسی طرح سے نہیں ٹل سکتا۔ یعنی موت کا تمہارے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے جو جب آئے گی تو پھر تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھو تم اپنے اس معبود کو جس کے پاس تم لگے بیٹھے رہتے تھے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لازماً ہم اس کو جلا دیں گے، پھر ہم دریا میں اس کو بکھیر دیں گے اور بہا دیں گے۔ یعنی یہ ناقابل قبول یہ تمہاری ساری ایکسپلینیشن ہے، اور اس جرم میں ہم تمہارے لیے یہ سزا تم کو دے رہے ہیں، اور تمہارے اس معبود کو کہ جس کو تم بڑے شوق سے، بڑی امید سے، اہتمام سے پوج رہے تھے، اس کو تمہارے سامنے ہم پھینک دیں گے، اس کو جلا کر۔ یہ ظاہر رسوائی ہے، وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اس دن انسان اور پتھر ایندھن بنیں گے، تو پتھروں سے مراد ان کی مورتیاں جن کو وہ بڑے شوق سے پوجتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ اب ہم کریں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو صرف وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، وہ ہر چیز پر اس کا علم غالب ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ تمہیں بھلا ایک بچھڑے کو معبود بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب تمہارا رب موجود ہے؟ ہر وقت تم اس کو پکار سکتے ہو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ تمہاری ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کی حکمت میں اس کا پورا ہونا طے ہو کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو کسی اور کے پاس جانے کا مطلب کیا تھا؟ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح سے ہم آپ کو ماضی کے داستانیں سناتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کے پاس خاص اپنی طرف سے یاد دہانی نازل کی۔ یعنی جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان سنائی آپ کو، اسی طرح سے ہم آپ کو ماضی کی داستانیں سناتے ہیں، تاکہ ان داستانوں کے نتیجے میں آپ کو اپنی موجودہ زندگی اور اس کے مشن میں رہنمائی ملے۔ فرمایا کہ یہ ہم نے اپنی جانب سے خاص ذکر اتارا ہے جو آپ کی اطمینان، ڈھارس، آپ کی رہنمائی، آپ کے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے نازل کیا۔
من اعرض عنہ، جس نے اس سے اعراض کیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ تو قیامت کے روز ایک بوجھ اٹھائے گا، بھاری بوجھ. یعنی یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسانوں کے لیے آیا ہے اللہ کے فیصلے کی شکل میں، اللہ کی طرف سے رہنمائی کی صورت میں. یہ اس لیے آیا ہے کہ لوگ اس کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں، اس لیے نہیں آیا کہ لوگ اس کو ٹال دیں. یعنی ٹالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا فرمان آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور آپ کہیں گے نہیں، میں ایم ناٹ انٹرسٹڈ، میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں، میری کچھ اور اس وقت مصروفیات ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اس کو کیا وہ قیامت کے روز ایک بوجھ اٹھائے گا، بھاری بوجھ. یعنی اس نے دنیا میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو اس طرح سے ٹھکرایا اور نظر انداز کیا کہ جیسے کہ اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ کیوں جرم ہے؟ یہ اس لیے جرم ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان کو اپنے خالق اور مالک کی ہدایت رہنمائی کا انتظار ہونا چاہیے، اس کو اس کا شوق ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیا رہنمائی بھیجی ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یعنی اس کی دنیا میں آپ رہتے ہیں، اس کی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے جو کچھ آپ کو ذہن دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، امکانات، اپرچونٹیز دی ہیں، وہ سب آپ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا پیغام آئے تو آپ اس کو کوئی اہمیت نہ دیں. یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں. فرمایا کہ جس نے اعراض کیا اس سے تو وہ اٹھائے گا قیامت کے روز ایک بوجھ، خالدین فی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَسَالَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور بہت برا ہے کہ جو قیامت کے روز وہ بوجھ اٹھائیں گے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. سور ظاہر ہے یہ متشابہات میں سے ہے، جیسے وہ بگل نہیں بجایا جاتا کسی چیز کے امپورٹنٹ ایونٹ کے آغاز کے لیے. تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے نا کہ وہ حقیقتیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کو جب اللہ ڈسکرائب کرتا ہے تو اس کی ڈسکرپشن متشابہات میں ہوتی ہے، یعنی میٹافوریکل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ الفاظ کہ جو دنیا میں آپ کو سمجھانے کے لیے قریب ترین کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے آغاز کے لیے جو اس کا بڑا اعلان ہوگا، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، جو وسل بجے گی، اس کے لیے جو سور کا لفظ استعمال کیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تو اس کی کیا شان ہوگی. مطلب عربی میں ویسے ہے وہی بگل، نرسنگا، وہ جو عام اس زمانے میں بجایا جاتا تھا نا، وہی لے لیے گئے. میں نے یہی گزارش کی نا، یہ متشابہات ہے، میٹافوریکل ہے، لیکن اس کی ڈسکرپشن جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی فرشتہ ایسا کرے گا، اس کی ہیبت ہوگی، اس کی دہشت ہوگی، اس کے نتائج نکلیں گے. تو یہ بتایا گیا ہے چونکہ ایک بڑے ایونٹ کا آغاز ہوگا تو اس میں اللہ کی طرف سے اس کو یعنی باقاعدہ حکم دیا جائے گا کہ اب اس کو پھونکا جائے. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے اس دن مجرموں کو کہ جن کی آنکھیں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نیلی پڑی ہوئی ہوں گی. یتخافتون بینہم، وہ آپس میں کھسر پھسر کریں گے، چپکے چپکے بولیں گے. اِن لبثتم الا عشرا، دیکھو تم 10 دن رہے ہو، 10 دن سے زیادہ نہیں رہے. یعنی ماضی کی زندگی کے بارے میں، جو وہ زندگی جس کی خاطر انسان نے سارے غلط کام کیے، خدا کے پیغام کو نظر انداز کیا، جس کی مصروفیات میں انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو اہمیت دے. وہ جب ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی تو آپس میں کہیں گے یار لگتا ہے کوئی 10 دن رہے تھے شاید، یہ باتیں کریں گے. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے.
اذ یقول امثلہم، جب ان میں سے سب سے بہتر اندازہ لگانے والا، وہ امثلہم طریقتاً، سب سے بہتر اندازہ لگانے والا جو ہوگا وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم جناب والا ایک دن سے زیادہ نہیں رہے، یعنی 10 دن تو بڑے دن ہوتے ہیں، تمہیں ایک دن لگا دنیا، سمجھو شمار کرو اگلی زندگی کے مقابلے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ تم سے پوچھتے ہیں پہاڑ کے بارے میں۔ یہ سوال اصل میں عربوں کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ عرب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ناپائیدار سمجھتے تھے سوائے پہاڑوں کے۔ ان کے یہاں لگتا ہے کہ شاعر بھی کہتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہلنے والی چیز، درخت کٹ جائیں جاتے نظر آتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ اتنے سالڈ ہیں کہ یہ نہیں ہلیں گے، یہ بالکل جامد اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو کہہ دو کہ میرا رب ان کو اڑا دے گا دھول کی طرح، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ ایسے بے وقت اڑیں گے جیسے ایک جگہ نا روئی کے گال ہیں، ایسے اڑا دے گا، یہاں کہا جیسے کہ وہ دھول ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، صاف میدان بنا دے گا، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ حساب کتاب کے لیے سٹیج سیٹ ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، آپ ان لوگوں کے انکار کرنے پر زیادہ پریشان نہ ہوں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے بنا دیا جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اس کو اس کی زینت، خوشنمائی، خوبصورتی۔ کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ خوشنما بنا دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی جب غلط کام کرتا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے، بڑی چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹیو لگتی ہیں، تبھی تو وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس ساری دنیا کو جو تمہیں بڑی رنگین مزیدار لگ رہی ہے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ سو یہاں بھی اسی کو بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ وہ پہاڑ جو ہے نا جن کو تم بہت سالڈ سمجھتے ہو، یہ بالکل اڑا دیے جائیں گے، اور وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور وہ ان کو اس کو زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم اس میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلا دیکھو گے، یعنی بالکل صاف میدان ہوگا اور اس میدان میں تم سب کھڑے کیے جاؤ گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور لا عوج لہ، اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوں گے، یعنی ان کو لے جانے والا لے جائے گا، پکارے گا، سیدھے اس کے پیچھے اس کو فالو کریں گے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈز اٹ مین کہ قیامت کا جو دن ہوگا اور قیامت کا جو میدان سجے گا وہ زمین پر ہی سجے گا؟ قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے قیامت کا میدان زمین پر ہی سجے گا، یہی ہے زمین پر جی۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو فلیٹ کر دیں گے اور اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس کو اتنی وسعت دے دیں گے کہ یہیں سب کچھ ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور آوازیں رحمان کے آگے جھک جائیں گی، خدائے رحمان کے آگے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، سو تم نہیں سنو گے کوئی آواز مگر بس دبی ہوئی کھسر پھسر سرگوشی، آوازیں بالکل خاموش ہو جائیں گی، بس ذرا ذرا سے لوگ ہلکے سے آپس میں کسر پسر کریں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن جس دن کسی کے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان نے جس کے لیے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا،
اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے. یعنی یہ جو تم اس وقت اتنے اعتماد میں ہو اے مکے والو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم ان کو پوج رہے ہو اور بڑے بڑے لاڈ سے اللہ سے کہیں گے کہ میرے اس فالوور کو یا پوجنے والے کو معاف کر دے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے حق میں کہ رحمان جس کے بارے میں اجازت دے اور اس کے لیے وہ کوئی بات کہنا پسند کرے. یعنی کوئی بات کسی کی اگر وہ کہلوا دے تو یہ اور بات ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو شفاعت کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف مقامات پر جو بات بیان کی، ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ قیامت کے روز کوئی سفارش نہیں ہوگی. یعنی کوئی شخص کہ جو اللہ کے ہاں فیل ہو گیا ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا. کوئی بھی آ جائے، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. بات کیا نہیں مانی جائے گی؟ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکے گا. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی بات کرے. وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن تمام فرشتے بشمول جبریل علیہ السلام صف میں کھڑے ہوں گے، جیسے فوج میں پریڈ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، اٹینشن. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا. الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا. وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا. یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کے حق میں بات کرنے کی اجازت دے گا، اجازت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اپروو کریں گے. سو اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہوگا کہ اس کے حق میں بات ہو سکتی ہے، یہ بات کر سکتے ہیں. ڈو یو ہیو ٹو سے سم تھنگ، اور وہ بات کریں گے، وہ وہی بات کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں اپرووڈ ہوگی، بالکل صحیح بات، اور ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کے سسٹم میں وہ بخشش کی کیٹیگری میں آ گیا تھا. جو میرے پاس ایک ہی مثال ہے جی پرانے زمانے کی، تھکی ٹوٹی، بار بار وہی پیش کرتا ہوں کہ سر ہمارے 40% سے اوپر پاس مارکس ہوتے تھے، 33 سے نیچے فیل ہوتے تھے، 33 to 40 گریس مارکس ہوتے تھے. تو گریس مارکس میں جو آ گیا تو رحمان اس کے لیے اجازت دے دے گا. 33 سے نیچے کسی کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، اندر آنے نہیں دیا جائے گا. وہ کہیں گے میں کوئی گل کر دی، نہیں، یو کانٹ کم، سوری، نو بڈی از الاؤڈ. تو یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے قرآن کی یہ بات کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، یہ بات اس سے انکنسسٹنٹ نہیں ہے. کوئی سفارش نہیں ہوگی یعنی کوئی سفارش جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اپروول نہ ہو. اور اللہ اپروول دے گا تو ان لوگوں کے معاملے میں دے گا کہ جن کے معاملے میں اس کو گریس مارکس دینے کی اس کے سسٹم میں گنجائش ہوگی. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے ہے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تو وہ جانتا ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا علم کتنا ہے. تو اللہ کے آگے سفارش کرنے والا بھلا کہے گا کیا؟ بھائی سفارش ہمارے یہاں اگر کوئی کرے تو کہے کہ سر وہ آپ کو نہیں پتہ، بندہ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سست پڑ گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، بٹ آئی ٹیل یو اے گڈ اسٹوڈنٹ، میں نے دیکھا ہے اس نے بڑی محنت کی ہے. وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں نا آدمی. کسی دیانتدار آدمی کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کو جو اس نے اس وقت پرفارمنس دکھائی ہے نا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بیمار ہے یا کوئی اس کے ساتھ واقعہ ہو گیا. خدا کو سب کچھ پتہ ہے، ہی نوز ایوری تھنگ. تو کیا سفارش کرے گا کوئی؟ وہ کوئی بات کیا کرے گا سوائے اس بات کے کہ جو خدا تعالیٰ پہلے سے اپروو کر چکا ہوگا کہ یہ بات کرے گا تو میں اس کی مان لوں گا. اور وہ اس لیے ان کو کہے گا جو بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے. ہاں جی میرے پیغمبر آپ بات کیجئے، تو بات کریں گے لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کہے گا ڈن، تو ان کی عزت ہوگی. ان کی عزت اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے نا. اس لیے ساری چیزیں اللہ کے اپروول سے ہوں. ایبسلیوٹلی. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. میرا یہ نظام جو ہے کمیونیکیشن کا فیل ہو چکا ہے.
وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن سب چہرے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، یعنی اس کا روب ہوگا، اس کا دبدبہ ہوگا، باقی سب جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور جو ظلم کا بوجھ اٹھا کے آئے گا وہ نامراد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یعنی جس نے اس دنیا میں ظلم کیا ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ قرآن مجید نے ہر چھوٹے بڑے ظلم کو ظلم کہا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم جو ہے قرآن نے کہا ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ اس ظلم کے علاوہ بھی بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ جو بھی ظلم کر کے آئے گا وہ برباد ہو جائے گا، بچے گا نہیں۔ یعنی آدمی اس دنیا میں اگر صاف کر لے اپنے آپ کو، معافی مانگ لے تو یہ اور بات ہے، لیکن جو وہاں ظلم لے کے آئے گا وہ برباد ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اسی کانٹیکسٹ میں کہ ظلم کا نہیں کوئی سفارش ہو سکے گی، سفارش ہوگی کچھ چیزیں ایسی جو قابل معافی ہوں گی، وہی درمیان کی جگہ پہ آ جائیں گی، تو اس میں کوئی گنجائش ہوگی تو اللہ کر دے گا۔ ایک بندہ یار دوسرے کی زمین ہڑپ کر گیا ہے، اس کا مال ہڑپ کر گیا ہے، وہ پیسے کھا گیا ہے۔ ابھی وہ کراچی میں وہ ہماری جاننے والی ہوں، کہتی ہے میں گئی شاپنگ کرنے تو میرے کارڈ لے کے اڑ گیا اور جا کے اس نے شاپنگ کر لی، ادھر سے بٹوا چرایا ادھر سے شاپنگ کر لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، کوئی تک ہے۔ اور کوئی ایسا بھی نہیں کوئی غریب آدمی، کوئی اچھے بھلے یعنی پروفیشنل قسم کے لوگ، اور آدمی اس پر مطمئن ہو جائے کسی کا مال ہڑپ کر کے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوئے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، تو اس دن کسی کی نہ حق تلفی ہوگی اور نہ کسی کو کوئی زیادتی کا اندیشہ ہوگا۔ یعنی جنہوں نے ظلم نہیں کیا، جنہوں نے زیادتی نہیں کی اور اچھے اعمال کیے اور وہ مومن بھی ہوئے، مومن ہوئے یعنی ان کے سامنے جو سچائی، جو حق آیا، انہوں نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، انہوں نے اس کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو قبول کیا، انہوں نے اس کو اکاموڈیٹ کیا۔ یہ مومن ہے۔ اس میں خاص طور پر توحید ہے، یعنی اللہ کا جو پیغام ہے اس کی یونٹی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں دو طرح کے امتحانات لاحق ہیں۔ ایک آپ کے اخلاق کردار کا امتحان ہے، اور ایک آپ کے علم، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی دیانتداری کا امتحان ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کی دیانتداری اور علم کی دیانتداری یہ ہے اصل میں ایمان، مومن، اور عمل کردار کی جو ہے وہ جو پختگی، کردار میں کامیابی، یہ ہے نیک اعمال۔ تو لب لباب یہ ہے کہ آخرت میں وہی کامیاب ہوگا کہ جو اپنے کردار میں اچھا ہے اور اپنے علم میں سچا اور دیانتدار ہے۔ اس نے جاننے کے معاملے میں کبھی کوئی ضد کوتاہی نہیں کی، تعصب کا شکار نہیں ہوا۔ عمل کرنے میں اس کے اخلاق کے اندر، اس کی اخلاقی انڈرسٹینڈنگ میں، حس میں جو باتیں صحیح تھیں اس نے ان کو اختیار کیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسی طرح اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے۔ یعنی اے پیغمبر، یہ جو ہم نے آپ کو اپنی وحی سے نوازا ہے، ہم نے اس کو عربی قرآن میں اتارا ہے۔ یہ عربی قرآن کا قرآن مجید میں بار بار جو حوالہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال قرآن تو عربی میں ہی ہے، ہم تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو عربی میں نازل کر کے اس قوم کے اوپر حجت تمام کی کہ جو اس کے امیجیٹ ایڈریسیز تھے، جن کو یہ قرآن براہ راست ملا۔ ہمارے ہاں دو ایکسٹریم اوپینینز بن گئے۔ ایک تو یہ کہ عربی قرآن ہے
تو عربی میں ہے، لیکن بہرحال ہے تو ساروں کے لیے، اور سب یکساں طور پر اس کے ہاں اس کے بارے میں جواب دہ ہیں. ویل آنیسٹلی جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ تو اتنا ہی جواب دہ ہے جتنا وہ سیکھ سکتا ہے، جتنا اس کے بس میں ہے، اس نے حالات اجازت دیتے ہیں. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہوئی کہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عربی قرآن صرف عربوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم تو ایک عام قسم کے لوگ ہیں. نہیں، جو ایک نارمل انڈرسٹینڈیبل بات ہے وہ درمیان کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عربی قرآن ہے، اور عربوں کے لیے خاص طور پر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی زیادہ کڑی ہوگی، بالخصوص ان لوگوں کی جواب دہی جن کے پاس اللہ کے پیغمبر براہ راست آئے اور ان کو اللہ کا پیغام پیش کیا ان کی زبان میں، بہترین زبان میں، وہ زبان کے جس کو سن کر ایک عربی جاننے والا باذوق آدمی صاف سمجھ جاتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان کی معمولی زبان نہیں ہے. تو اللہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کا یعنی احسان بھی جتلاتا ہے، اس کو واضح فرماتا ہے. میرے آپ کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے، ہم بھی اس کو جتنا سمجھ سکتے ہیں، جتنا اس کو پا سکتے ہیں، اتنے ہی کہ ہم اللہ کے یہاں جواب دیں. تو فرمایا کہ ہم نے اے پیغمبر آپ کے اوپر اس عربی قرآن کو نازل کیا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں طرح طرح کے وعیدیں، خبردار کرنے کے طریقے اختیار کیے. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے اندر کوئی یاد دہانی، کوئی سوچ پیدا ہو. یہ بڑا عجیب ہے قرآن کا پڑھنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، مگر ایک دوسرے اوکیزن پہ آپ اسی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بعض چیزیں سٹرائک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کا تعلق آپ کے ذہن کی آمادگی سے بھی ہے، فریشنس سے بھی ہے، حالات سے بھی ہے، واقعات سے بھی ہے. وہی چیز آپ پڑھتے ہیں عام حالات میں تو آپ پر اتنا اثر نہیں کرتی، اسی کو جب کسی خصوصی صورتحال میں پڑھتے ہیں بڑا افیکٹو ہو جاتا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تاجل بالقرآن، تو آپ قرآن مجید کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے. من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی پوری طرح سے اتر جائے، پوری ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ درست ہے کہ یہ آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، اسی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں. یہی ہے جس سے آپ کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے، اسی سے آپ کو ڈھارس ملتی ہے، آپ کو صبر ملتا ہے، اسی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے لیے زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا انتظار رہتا تھا، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ قرآن جلدی جلدی آئے اور پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ قرآن کے لینے میں جلدی نہ کریں. من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے. یعنی اس سے پہلے اس کو جلدی پانے کے لیے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے جو اس قرآن کا علم ملا ہے یہ مجھے مسلسل ملتا رہے، میرے علم میں، میرے فہم میں، میرے قرآن مجید کے بیان، اس کے حکمتوں کے جاننے میں اضافے پر اضافہ ہوتا رہے. یہی وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ قیامہ میں بھی. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی اسی طرح سے جیسے یہاں سورہ طٰہٰ میں بیان کی ہے، کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زبان کو جب تیزی سے استعمال کرتے، اس کو پڑھتے ہوئے دہراتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک، آپ اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیے، لتعجل بھی، کہ آپ کو یہ جلدی سے مل جائے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج کے مہینے میں تو خاص طور پر لوگ بہت سیرت پر گفتگویں، تقریریں کر رہے ہیں۔ سیرت کی بہترین کتاب قرآن ہے۔ ایک تو خیر اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی ایک لفظ، حرف کا بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، پیورسٹ آف دا پیور ہے، اس میں جو بات کی گئی ہے وہ حتمی اور اٹل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، مکالمہ بھی ہے، آپ کے ایکسپیکٹیشنز کا جواب بھی ہے، آپ کو نصیحت تلقین بھی ہے۔ اس میں سے بہت سی چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن براہ راست یہ حضور کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کو قرآن کے علاوہ کہیں مل ہی نہیں سکتی، وہ ہے حضور کے اندر کی خواہش، تمنا، اور اللہ کا اس کو رسپونڈ کرنا۔ سو یہ جو آپ کے اندر تمنا ہوتی تھی کہ میں قرآن کو جلدی پاؤں، اور اس کے لیے آپ اپنی زبان کو تیزی سے ہلاتے تھے، یہ آپ کو کہاں کوئی سیرت میں کسی جگہ ڈسکرائب مل سکتا ہے؟ تو صرف خدا کا کلام بتاتا ہے۔ اور اس ڈسکرپشن میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ نے حضور کو یہ تسلی دی کہ انا علینا جمعہ و قرآن، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور اس کو پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ بھی اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب رمضان آتا، مدینے یعنی مکے میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن مدینے کے جو رمضان تھے اس میں ہر رمضان میں حضور رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں ہوتے، جبرائیل علیہ السلام آتے، وہ قرآن پڑھتے، آپ سنتے، آپ قرآن پڑھتے، جبرائیل سنتے، عرضہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ پروسیس چلا، اور آخری رمضان میں جب پورا قرآن نازل ہو گیا تو یہ 2 مرتبہ ہوا۔ حضرت جبریل نے پڑھا، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، انہوں نے سنا، اور اس میں آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، ان کی بھی ایک جماعت موجود تھی۔ یوں قرآن کو اللہ نے محفوظ کر لیا اس وعدے کے مطابق جو یہاں پہلے سے کیا ہوا تھا، سورہ قیامہ میں اور یہاں بھی، کہ آپ کے اندر اس چیز کی ایک تھی نا بے چینی کہ یہ کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کر لیں گے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ جو قرآن آپ کو ملے وہ لوگوں کو پہنچائیں، ان کو سنائیں، ان کی تذکیر، یاد دہانی کریں۔ یہ قرآن ہے کہ جو اب ہمارے پاس ہے، جو اس قرآن کی ترتیب سے بہت مختلف ہے جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، اس لیے کہ وہ قرآن جو تھا تو اور ترتیب تھی، مکی صورتیں تھیں پہلے آئیں، مدنی صورتیں بعد میں آئیں۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سبسٹینشلی تبدیل کر دیا، کبھی مکی سورہ آ رہی ہے، کبھی مدنی سورہ آ رہی ہے، کبھی مکی آ رہی ہے، پھر مدنی آ رہی ہے۔ یہ وہی ترتیب ہے کہ جو انہوں نے پڑھ کر سنائی اور حضور نے اس کو آپ کو سنائی، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی ترتیب ہے کہ جو جب قرآن آہستہ آہستہ جمع ہو رہا تھا اسی ترتیب میں جمع ہو رہا تھا، اسی سیکوینس میں آہستہ آہستہ بڑھا اور کمپلیٹ ہوا، تو اسی میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کی ترتیب کے بارے میں اس امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ امت جو ہے بڑے جذبات والی امت ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اتنی بڑی چیز کے بارے میں کہ قرآن کسی اور ترتیب سے اترا اور اس کو جمع کر کے پیش کیا گیا کسی اور ترتیب سے، یہ کام حضرت عثمان نے کیا۔ یار اگر وہ کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سارے اس پر متفق ہو جاتے؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ پہلے سے حضور کا دیا ہوا قرآن، جس کو بھئی یاد کر لیا۔ بھئی آپ جب یاد کرتے ہیں قرآن تو کیا یاد کرتے ہیں؟ ایک ترتیب سے یاد کرتے ہیں نا۔
اس ترتیب میں یاد ہو گیا تھا، قرآن محفوظ تھا. اس میں بس جس کو کہتے ہیں نا کہ آخری بات وآخر و دعوانا سے پہلے ایک دو جملے میں فیورٹ جو ہمارا ایک ٹاپک ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اب ترتیب آپ کو دی ہے، اس ترتیب میں جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر سورہ اپنے اندر جو آیات کا نظم رکھتی ہے وہ ایک غیر معمولی منظم کوہیرنٹ بات ہے جو ترتیب کے ساتھ ہے. دوسرا، اس میں پورا قرآن 114 صورتوں پر مشتمل، 6 صورتوں کے ایکسیپشن کے علاوہ 108 صورتیں جوڑا جوڑا ہیں 54 جوڑوں میں، اور یہ پورا قرآن 7 صورتوں کے گروپس میں منقسم ہے، اس طرح سے کہ ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے. اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اس سے زیادہ اگر میں نے کوئی بات کی تو وہ پبلک کے جو میری یہ تقریر بہت مرتبہ سن چکی ہے اس نے نعرے لگانے شروع کر دینے. تو مجھے ایک بیلنس رکھنا ہے نا سر، نئے لوگوں کو بتانا ہے اور پرانے لوگوں کی یلغار سے بچنا ہے. تو اب یہ آیت نمبر 90 سے ہم نے آج پڑھنا شروع کیا تھا. میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان سے کہا تھا اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگو تم اس کے ذریعے سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو. بَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تو تمہارا رب تو وہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس کے آگے پڑے ہی رہیں گے، ہم اس کے آگے فوکس کنسنٹریٹ کرتے ہی رہیں گے. حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ نہ آئیں. قال یا ہارون، انہوں نے کہا کہ اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا، اے ہارون تم کس چیز نے روکا تھا جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ بھٹک گئے؟ یعنی کس چیز نے ان کو اس کام کے کرنے، اس کام سے روکنے سے روکا تھا؟ تم نے کیوں نہیں روکا؟ اللہ تتبعنی، تم نے کیا میری پیروی نہیں کی؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام، انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے جنے، میری ماں جائے. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرا سر پکڑو. تو ذرا چھڑ دیو پلیز. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی. ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا. قال فما خطبک یا سامریو، انہوں نے کہا کہ اے سامری تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ واٹ واز یور پرابلم؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے پکڑ لی مٹھی بھر فرشتے کے نقش قدم سے، نقش پا سے. فنبذتها، پھر میں نے اس کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح سے میرے نفس نے مجھے بات سجھائی. قَالَ فَاذْهَبْ، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تباہ ہو جا، گیٹ لاسٹ. فَإِنَّكَ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تمہارے لیے اب ساری زندگی یہ ہوگا کہ تم کہو گے مجھے مت چھو، ٹچ می ناٹ. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے پھر ایک وعدے کا وقت ہے تمہاری موت کا جو نہیں ٹلے گا. منظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس کے پاس تو بیٹھا رہتا تھا عبادت کرنے کے لیے. لنحرقنہ، ہم لازماً اس کو جلا دیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو دریا میں بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اے لوگو تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا. وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا، غالب ہو گیا.
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح سے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر قصے ان قوموں کے کہ جو گزر چکی. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے آپ کو ذکر دیا. من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض جس نے کیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے روز ایک بوجھ اٹھائے گا. خالدین فی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ یوم القیامت حملا، بہت برا ہے قیامت کے روز بوجھ جو یہ اٹھائیں گے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے. یومئذ زرقا، ایسے کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی ڈر کے مارے. یتخافتون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کریں گے. ان لبثتم الا عشرا، کہ تم نہیں رہے مگر دنیا میں 10 دن. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہیں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سے سب سے بہتر اندازہ لگانے والا کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم نہیں رہے مگر ایک دن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑ کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اس کو اڑا دے گا دھول کی طرح. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ ایک چٹیل میدان کی شکل اختیار کر لے گا، چٹیل میدان کے طور پر اس کو چھوڑ دے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تم اس میں دیکھو گے نہ کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلا. یومئذ یتبعون الداعی، جس دن وہ پکارنے والے کی پکار کے پیچھے جائیں گے. لا عوج لہ، اس دن ذرا وہ دائیں بائیں نہیں ہوں گے. وخشعت الاصوات، اور آوازیں ساری پست ہو جائیں گی. للرحمن، رحمان کے آگے. فلا تسمعوا الا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے کوئی آواز سوائے بس سرگوشیوں کے دبی دبی. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی کسی کے. الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کے لیے رحمان اجازت دے گا. ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن سب چہرے اس حی و قیوم ذات کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. وقد خاب من حمل ظلما، اور جو ظلم کا بوجھ لے کے آئے گا وہ برباد ہو گیا. ومن یعمل من الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وہوا مومن، اور وہ مومن بھی ہوا. فلا یخاف ظلما ولا حظما، تو اسے نہ کسی حق تلفی کا نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا اس عربی قرآن کو. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے بدل بدل کر اس میں بیان کی تنبیہات. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈرنے والے بنے. او یحدث لہم ذکرا، یا انہیں کوئی بات کوئی سوچ ان کے اندر پیدا ہو جائے. فتعالی اللہ الملک الحق، تو بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اور آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ پر وہی پوری ہو جائے. وقل رب زدنی علما، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نبی تھے، تو حضرت ہارون بڑے تھے، تو یہ نبوت جب عطا ہوئی تو حضرت موسیٰ کو پہلے ہوئی پھر حضرت ہارون کو ہوئی. جی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل نبوت رسالت تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی. ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر، ریکمنڈیشن پر
یہ اسٹیٹس عطا کیا. یعنی اللہ نے ان کی اس فرمائش کی قدر کی. جب ان کو یہ بتایا کہ تم ایک بڑے مشن کے لیے جا رہے ہو تو انہوں نے کہا جی میرے لیے اکیلا مشکل ہے, کچھ میری زبان میں فلو بھی نہیں ہے, وہ زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھی ان کی گفتگو ہے, اور میں چاہوں گا کہ مجھے سپورٹ کے لیے وہ ساتھ ہوں. پھر ہم اللہ کا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ اور یہ کام کریں گے. خدا تعالیٰ اپنے نوازنے کے موڈ میں تھے. ڈن, اور مانگو. یعنی اس وقت جی جی when they were going to Pharaoh. جب وہ جانے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی فرمائش کی. یعنی گئے تو بعد میں تھے, یہ تو بالکل آغاز ہی میں جب ان کو نبوت ملی تو اس وقت جب ان کو اس کا احساس ہوا کہ یہ ایک بڑا اپ ہل مشکل ایک پروجیکٹ ہے, تو اس وقت انہوں نے اس کی فرمائش کی. جناب علی, یہ وہی ہو رہا ہے معاملہ. اس میں تو سوالات اگر مل گئے. از یور اولڈ پیج فنشڈ؟ پلیز انفارم آل آن لائن لسنرز. آئی ہیو نو آئیڈیا جی, میں ٹیکنیکلی بالکل پیدل آدمی ہوں, میرا آج کل وہ پیج چل نہیں رہا, اس لیے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. مجسمہ سازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مجسمہ سازی کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجسمہ سازی شرک کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ مجسمے بنانا چاہتے ہیں مثلاً جراف کے, ہاتھی کے, گینڈے کے, انسان کے بھی, جن کو آپ نے پوجنا نہیں ہے, پوجنے کا کوئی امکان نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہوا کرتے تھے, لیکن مجسمہ کیا, تصویر کیا, کوئی آپ نے دیوار پر کوئی نشان لگا دیا ہے اور مقصد اس نشان کا یہ کہ آپ نے اس کو پوجنا ہے, تو وہ نشان ناجائز ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اصل چیز جو حرام ہے وہ شرک ہے, اصل چیز جو حرام ہے وہ بے حیائی ہے, اصل چیز جو حرام ہے وہ جھوٹ ہے. تو آپ تصویر کے ذریعے سے, مجسمے کے ذریعے سے شرک پھیلائیں, بے حیائی پھیلائیں, جھوٹ پھیلائیں, یہ ناجائز ہے. باقی یہ تو ایک آرٹ کا ایک طریقہ ہے, اس میں اگر انسان کو کوئی شوق ہے بے شک رکھے, لیکن اخلاقی طور پر کوئی خرابی نہ ہو, اور یہ فرق ہے. آپ نے غیب کی بات کی, لیکن بعض نفسیاتی امراض جیسے شیزوفرینیا میں بھی تو مریضوں کو کچھ اس قسم کی صورتحال درپیش ہوتی ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ دیکھیں, وہ ایک الگ سے مرض کی تشخیص ہوتی ہے, میں اس میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو دو باتیں بتا سکتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کی جنات کی اور جادو کی اور اس طرح کے معاملات کی, یہ مجھے بعض ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے. وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کچھ معاملات اس کے علاوہ بھی ہیں. سیکنڈلی, میں ایک بالکل ہی ایک آرڈنری آدمی کی حیثیت سے ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو شیزوفرینیا ہے اور اس طرح کے اور مسائل ہیں جو سائیکیٹری میں ہوتے ہیں, اس میں کیا صرف کیفیت, دوائی, یہ مسائل ہوتے ہیں یا پیچھے کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ مائی انڈرسٹینڈنگ از ٹو آرڈنری ٹو سے اینی تھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. مگر جو لوگ اس میں زیادہ اسپیشلائزڈ ایک انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, میرا ان سے یہ ہمیشہ سوال رہتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ عمل پیرا ہوں؟ واللہ عالم. مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر اس طرح کے فینومینن کو محض نفسیاتی مرض کہہ کے بیان کر دیں. یہ سٹیٹمنٹ تو میں پہلے بھی ایسے ہی دیتا تھا, اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے, لیکن اب میں تھوڑا سا زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کیونکہ مجھے
ایسے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ جو خود اس فیلڈ کے جاننے والے پریکٹیشنرز ہیں، اور انہوں نے اس پر پوری طرح سے اتفاق کیا کہ یہ کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ آدمی کو سچائی پسند ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایک بات کو آپ بنا لیں اپنا آخری فیصلہ۔ It's general understanding that Hazrat Harun alayhi salam was granted prophethood in response to Hazrat Musa's prayer. Then how come he didn't receive any guidance from Allah when Hazrat Musa was away? گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، بلکہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبروں کے پاس وحی آئے، ان کے پاس وحی آتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی نہیں آتی ہے۔ جب نہیں آتی تو وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں، اکثر ان کے فیصلے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی امکان ہوتا ہے کہ اللہ کے پلان سے کوئی مختلف چیز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، جب سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام مسلمان مرد صحت مند جن کے پاس سواریاں ہیں ان کے لیے تبوک میں جانا لازم قرار دے دیا گیا۔ سخت گرمی میں کھجور کی فصل پکنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اب معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، کیونکہ اب دعوت اس سٹیج کو پہنچ گئی تھی کہ اب دونوں میں فرق کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ اب فیصلہ سنانا چاہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم، اکوموڈیٹنگ، درگزر کرنے والی شخصیت تھی۔ کچھ منافق آئے، انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم پیچھے رہ جائیں، آپ نے اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 میں فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو میرا پلان مجھے اجازت دی پر پلان خراب ہو گیا، میرا تو پلان یہ تھا کہ یہ لوگ پھنس جائیں، تو آپ نے اپنی محبت میں اس کی اجازت دے دی۔ تو بڑی ایک وہ ہے دل نواز بات کہ اللہ آپ کو معاف کرے مگر آپ نے کیوں اجازت دی؟ تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک حصہ ان کی زندگی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ وحی کی رہنمائی کے بغیر زندگی گزار کے آزمائے جاتے ہیں۔ یہ جو نقطہ نظر ہے نا ہمارے یہاں بعض لوگوں کا کہ پیغمبر تو جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی ہوتی ہے، یہ اصل میں سورہ نجم ہے، سورہ نمبر 53، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بات کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے وحی کے جو آپ پر ہوئی۔ تو لوگ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کرتے وہ وحی کے ذریعے سے کرتے۔ تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہر چیز وحی کے ذریعے سے کرنے میں کمال کیا ہے؟ کمال تو انسان کا سامنے آتا ہے جب وہ اپنی آزادانہ مرضی سے کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر یہ کرتے تھے۔ یہ تو جو آیات ہیں یہ تو قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی شیطان کا کلام ہے، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے وحی کے جو آپ پر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو کیوں حیرت ہوتی ہے اس پر کہ ہارون علیہ السلام آزمائے گئے، اور اس آزمائش میں انہوں نے اپنے طور پر جو فیصلہ کیا اس سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے کہ اسٹریٹجی ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے تھی، بالکل صحیح نیت سے کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اسٹریٹجی بھی ٹھیک تھی۔ انڈر دا سرکمسٹینسز جو ٹینشن تھی اس میں انہوں نے جو اپنے ریزنز پیش کیے بڑے ویلڈ ریزنز تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر میں زیادہ سختی کرتا اور نکل کے باہر چلا جاتا تو اس میں زیادہ برائی کا امکان تھا، زیادہ ایول کا امکان تھا۔
جی جی یہ خدا کا شکر ہے دوسرا پیج، ورنہ میں تو بالکل ہی فارغ ہو جاتا. اعمال صالحہ کیا ہیں، صالحات کیا ہیں؟ اس سے پہلے واٹ از ظلم. یہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ظلم کیا ہے. ظاہر ہے آپ نیک ہیں تو آپ کو کیا پتہ ظلم کیا ہوتا ہے. بھائی ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے آپ اس سے چھین لیں، آپ اس کو نہ دیں، یہ ظلم ہے. ایک بندے کا ایک رائٹ ہے اینڈ یو آر ڈینائنگ ہم ہر رائٹ. تو ہر حق جو دوسرے کا ہے، اگر اب وہ آپ اس کو اس سے جان بوجھ کر چھینتے ہیں، اپنی پوزیشن کو ناجائز طریقے سے استعمال کر کے، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ ظالم ہیں. وہ حق یقیناً بڑا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. میں گزارش کی کہ خدا سے اس کا رائٹ آپ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی چھین تو سکتا نہیں ہے، ایک ناکام کوشش ہی ہو سکتی ہے نا. جس نے ساری کائنات بنائی تو اس کا شکر ادا کرنے، اس کے گن گانے کے بجائے آپ چند فضول قسم کے بت جو ہیں ان کے آگے جھک رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا بڑی بدتمیزی اور ظلم ہو سکتا ہے. لیکن ظلم اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ والدین کے ساتھ زیادتی کریں کسی اپنے گھٹیا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی غریب آدمی سے اس کا حق چھینیں اپنی کسی فضول قسم کے آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. سو آپ نے پوچھا واٹ از ظلم. میرا جواب ہے ظلم از ظلم. ظلم ظلم ہوتا ہے، ظلم ہم ساری جانتے ہیں. مگر مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ یہ آپ کی شرافت کا ثبوت ہے. عمل صالح، اعمال صالحات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، صالح کا مطلب ہے ٹھیک، کریکٹ. اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری نیچر میں، ہماری فطرت میں اللہ نے بعض اعمال کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے، یہ ٹھیک ہے. آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اس غریب آدمی کی مدد کر رہا ہے، یہ نوجوان جو اس بڑھیا کو سڑک پار کرا رہا ہے، وہ بندہ گرمی میں اس کو پانی پلا رہا ہے، اس نے اس کو اسکول میں داخل کرایا ہے، وہ لوگوں کو اچھی باتیں سنا رہا ہے. یار وہ ڈاکٹر جو بیٹھ کے 5 روپے کی فیس لے کے لوگوں کا علاج کر رہا ہے، یہ سارے نیک اعمال ہیں. وہ اعمال کہ جن کو دیکھ کے آدمی کہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے الٹ برے اعمال ہیں جن کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یار یہ کس طرح بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، یہ تو اس کا رائٹ نہیں تھا، رائٹ تو کسی اور کا تھا. اگر آپ کو برے اعمال دیکھنے ہوں تو لاہور کی سڑکوں پہ آ جائیں اور ڈرائیو کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ برے اعمال کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. سو نیک اعمال، اس کو پھر اللہ نے قرآن میں مزید بیان کیا ہے، اس کو مزید کلیریفائی کیا ہے. تو انسان کی نیچر میں جتنی بھی نیکیوں کی اپریسیشن ہے، وہ ساری نیکیاں ٹھیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، جو انسان جب کرتا ہے تو اس کو مسرت ہوتی ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے. اور جہاں اس کی طبیعت میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، جہاں اس کو گلٹ محسوس ہونے لگتی ہے، وہ برے اعمال ہیں. لیکن قرآن مجید نے پھر ان نیک اعمال میں مزید کچھ اضافے کیے ہیں، یعنی اپنی شریعت میں، تاکہ ہم اپنے نیک اعمال پر قائم رہیں. مثلا ہم کو نماز پڑھوائیے. اس نماز کے پڑھنے میں ایک جانب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، جو بہت بڑا نیک عمل ہے. جس نے یہ سب کچھ دیا، آپ اس کا شکر کر رہے ہیں، آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں. اور مزید یہ نیک عمل آپ کو برائیوں سے روکتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے. سو شریعت نے، دین نے، قرآن نے اس میں مزید اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اور چیزیں بتائیں. میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہے، یہ خالد ظہیر ہے.
آپ واپس قرآن پہ آ گئے. ویلکم بیک ٹو دا ورلڈ. تھینک یو. بعض اوقات ایسی چیزوں پہ بھی تھینک یو کہنے کا وہ جی چاہتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ نے کیا کیا. When masters lived with their laundries before slavery was abolished, what happened if the laundry had children? Did the master treat them as his own children and looked after them? دیکھیں اس کا سب سے زیادہ دیانتدارانہ جواب تو یہ کہ مجھے نہیں پتا. یہاں سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. مگر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں لانڈی غلام ایک زمانے کی پرابلم تھے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسلام میں آنے کے بعد جو ریفارمز انٹروڈیوس کیے گئے ان میں ایک تو تھا اس کو ایبالش کرنے کا ایک گریجول پروسیس، لیکن ان دا مین وائل یہ کہا گیا کہ تم ان کو اچھی طرح ٹریٹ کرو، وہی ان کو کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، ان کے بچوں کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہو. یہ ظاہر ہے ساری اخلاقی تعلیمات تھیں، اس لیے کہ while they were in the process of getting emancipated ان کے لیے کچھ وقتی طور پر بھی تو کرنا تھا نا. سو یہ ساری اچھی باتیں بتائی گئیں کہ ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو اپنی طرح سمجھا جائے، اور اگر ان کی آزادی کا کوئی امکان ہے تو وہ بھی کیا جائے. ظالم اور مظلوم کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ظالم یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن کیا وہ کسی پر الزام لگا سکتا ہے ہاں کہ وہ واقعی ظالم بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس دنیا میں چونکہ اللہ نے انسانوں کو آزمانا چاہا، آزمائش کے لیے اس نے پیدا کیا، اس نے لوگوں کو آزادی دی. اس آزادی کو بہت سے لوگ مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں. چنانچہ وہ عین ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زبردست کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے. تو اب اس میں کیسے فیصلہ کریں گے؟ بھائی اگر آپ جج ہیں تو آپ ان کا انٹرویو کریں گے، جو آپ کے قانون کی شقیں ہیں ان کو دیکھیں گے اور فیصلہ کر دیں گے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہو. آپ کو وداؤٹ بینگ اے جج کوئی فیصلہ کرنا ہے، ایز بیسٹ ایز یو کین آپ فیصلہ کریں. اصل فیصلہ تو وہاں ہوگا جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک ظالم جب یہ کہتا ہے کہ ظلم میں نے نہیں کیا مجھ پر ہوا ہے تو وہ اور بڑا ظالم ہو جاتا ہے خدا کی نگاہ میں. قانون کی نگاہ میں ہو سکتا ہے وہ بچ جائے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو یہاں ظلم کر کے قانون کی نگاہ میں بچ گیا وہ وہاں بہت بری طرح سے مارا جائے گا، بہت بری طرح سے مارا جائے گا. اس لیے بہت اچھا ہے کہ یہاں بندے کو تھوڑی بہت پٹائی ہو جائے، احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے. اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ انقلابی بات بتائی ہے. سچی بات ہے کہ وہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ہم ٹھیک بھی ہو جائیں کافی حد تک اور ہمیں اطمینان بھی ہو جائے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی غلط کام کرتا ہے، ایسا غلط کام کہ جو غلط ہے، چاہے وہ کسی کو نقصان پہنچائے چاہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، ہر حال میں جان بوجھ کر غلط کام کرنے والا جو اس پر توبہ نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم نفسا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ بڑی، میں کہتا ہوں، انقلابی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے، اگر کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازے گا، کمپنسیٹ کر دے گا، اس دنیا میں بھی نواز دے گا اگر چاہے گا. وہ نہیں بچے گا. اور وہ کیوں نہیں بچے گا؟ اس نے خود جان بوجھ کر یہ ظلم کیا. تو کس پہ کیا؟ اپنے اوپر کیا. اپنی فطرت کو بگاڑا، اپنی آخرت کو برباد کیا. سو یہاں کیسے فیصلہ کریں گے؟ جی وہیں ہونے دے فیصلہ. یہاں تو لوگوں کو کہیں یار توبہ کرو.
شاہ جناب چلے جا رہے ہیں، وطن کا سپاہی. Is schizophrenia, there is serious chemical defect, so medicine puts the brain chemical back to normal. Religion can't help patients of schizophrenia. چلیں جی، آپ کو ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ مل گئی ہے. چلیں جی، الحمدللہ 5 منٹ پہلے اگر فارغ ہو جائے تو سیلیبریٹ ہی کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.